جس وقت مسجد میں پڑھائی ہو رہی ہوگی وہ اپنے بچوں کو بھیج دیا کریں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کو الف کا بھالا نہیں معلوم ہے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو قرآن کریم درست صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی اس نیوز کو سنا ہوگا، ایک وائرل نیوز ہے، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے سنبھل کی ایک ہوٹل ہے، اویو ہے، وہاں پر ریڈ ماری گئی، وہاں پر جو ہے چھاپا مارا گیا، تو وہاں سے 14 لڑکے لڑکیاں وہاں سے برآمد ہوئی۔ 14 نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو سٹوڈنٹس ہیں، ابھی وہ کالج کے سٹوڈنٹس ہیں، ان لوگوں کو وہاں پر پکڑا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں 8 لڑکیاں مسلمان تھیں۔ یہ تحقیق کی بات ہے، 8 لڑکیاں مسلمان تھیں، اور وہاں پر جو چیزیں پائی گئیں، اس ہوٹل کے اندر جو چیزیں ملی ہیں، اس سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پر زنا ہو چکا ہے اور وہاں پر زنا اور ہونے والے تھے۔ اب ایسی خبریں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو جو لوگ اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں، جو لوگ درد رکھتے ہیں میرے دوستو، وہ رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں اپنی اولاد کے پیچھے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی اولاد کو ایسا بے ہنجار چھوڑ چکے ہیں، اطمینان کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں کہ وہ ہوٹل بازی بھی وہاں پر ہو رہی ہے، وہ زنا میں بھی ملوث ہو رہے ہیں اور ان کو خبر نہیں ہے۔ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرف کہ ہمیں اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذمہ دار کو اس سے پوچھ ہوگی کہ اس کی ذمہ داری میں جو لوگ تھے، جو بھائی بہن تھے، جو اولاد تھی، جو بچے تھے، جو بچیاں تھے، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ میں نے اس ممبر سے بارہا آپ سے کہا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے گھر کی لڑکی اگر کسی طرح کا گناہ کرتی ہے تو آپ سے بھی پوچھ ہوگی، آپ کے گھر کا لڑکا اگر کسی طرح کا گناہ کرتا ہے تو آپ سے بھی پوچھ ہوگی، کہ اس لیے کہ آپ نے اس کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ آپ اس کے نگران تھے، آپ کو اس کی تربیت کرنے کی ضرورت تھی، آپ نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ بات تو سنبھل کی تھی، لیکن میں آپ کو بتا دوں آپ کے تلنگانہ میں بھی، میں آپ کو بتا دوں آپ کے شہر محبوب نگر میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کو لوگوں نے ننگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ بچیاں چھوٹی چھوٹی عمر میں بچیاں پیگننٹ ہو گئی ہیں۔ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ لوگ اپنے نوجوان بچیوں کو لے کر بھگا کر یہاں سے لے جا چکے ہیں۔ ایسے واقعات آ چکے ہیں کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ یہاں سے بھاگ چکی ہیں، لیکن میرے دوستو ہمارے کان ابھی کھڑے نہیں ہوئے، ہمارے ہوش ابھی نہیں آ رہے، ابھی تک بھی ہم اپنے آپ کو ہوش میں لانے میں سفل نہیں ہیں، کامیاب نہیں ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں دین سے بیزار ہیں، دینی معاملات میں ان کو کسی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گھر سے بھگانا ایسے ہی شروع نہیں ہوتا، اس کی عادت اور اس کی لت اور اس کی جو بیج ہے وہ بچپن سے پڑتی ہے۔ بچپن میں ہم نے اگر اپنی بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اگر ہم نے دین نہیں سکھایا، اگر ہم نے ان کو قال اللہ قال الرسول نہیں سکھایا، اسلام ہم ان کو نہیں بتایا، ہم نے ان کو اگر نہیں بتایا کہ سنتیں کیا ہیں، اگر ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اگر ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہوتا ہے، سنتیں کیا ہوتی ہیں، صحابہ کون ہیں، اولیاء اللہ نے کیا کیا ہے، تو میرے دوستو ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے گا جو دن آج سنبھل والے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اپنے بچوں پر گرفت رکھیں، اپنے بچوں پر اور اپنی بچیوں کو نگرانی میں رکھیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد بھیج دیا کریں، صباحیہ میں بھیج دیا کریں، مکتب کو بھیج دیا کریں۔ آج ہر محلے میں مسجد موجود ہے، آج ہر محلے میں مکتب موجود ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جتنے بچے اور جتنے گھر مسجد کے بستی میں، مسجد کے اطراف میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے 10% بھی مسجد کو پڑھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ مسجد والوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اپنی قبر میں کیا جواب دیں گے؟ میں ہر اس گھر والوں سے، میں ہر اس بڑے آدمی سے، ہر اس ذمہ دار سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ وہ اپنے بچوں کو مسجد بھیج دیا کریں، صبح فجر کے بعد بھیج دیا کریں، عصر کے بعد بھیج دیا کریں، مغرب کے بعد بھیج دیا کریں، جس وقت مسجد میں پڑھائی ہو رہی ہوگی وہ اپنے بچوں کو بھیج دیا کریں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کو الف کا بھالا نہیں معلوم ہے، کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو قرآن کریم درست صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ آخر یہ ساری چیزیں آئیں گی کہاں سے میرے دوستو؟ یہ ساری چیزیں مسجد سے آئیں گی، مکتب سے آئیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ کی اس مسجد میں بھی مکتب چل رہا ہے، کئی مہینوں سے چل رہا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے مسجد کے آس پاس کے گھر والے بھی اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیج رہے۔ مؤذن صاحب نے محنت کی، امام صاحب نے محنت کی، صدر صاحب نے محنت کی، کمیٹی والوں نے محنت کیا، آپ کو بتایا، بار بار بتایا، گھر پہنچ کر بھی بتانے کی کوشش کی، آگے بھی آپ کے پاس پہنچیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر آپ کے بچوں کو سدھارنے، آپ کے بچوں کو نماز سکھانے، آپ کے بچوں کو روزہ سکھانے، آپ کے بچوں کو اسلام سکھانے اور اخلاق سکھانے کا کام چل رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ سے اپیل ہے، آپ سے اپیل ہے، اگر باہر مائیں اور بہنیں میری بات سن رہی ہیں تو ان سے اپیل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھیجیں، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں، انہیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قدر کیسی کریں، انہیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے قدموں میں جنت کیسے ہے، انہیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ ان کے والد جنت کا دروازہ کیسے ہے، انہیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ اپنے دادا اور دادی کی خدمت کریں گے تو تمہیں کیا ملے گا، انہیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ حلال روزی کیسے کمائی جائے، انہیں یہاں بتایا جاتا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کیسے کی جائے، زبان کا صحیح استعمال کیسا کیا جائے، پیسے کا صحیح استعمال کیا جائے، پیسے کا غلط استعمال کیا ہے، وہ ساری چیزیں میرے دوستو بچوں کو مکتب میں بتایا جاتا ہے، قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ وہ پوری زندگی اپنی کیسی گزاریں، وہ والدین کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، وہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں گے، مکتب بھیجیں گے تو پھر ہمارا سر بلند ہوگا، ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ جس طرح سنبھل کے لوگ مایوس ہیں، شرمندہ ہیں کہ ایک ہوٹل سے 14 لوگ ملتے ہیں اور ان میں سے بدکاری کرنے والے، زنا کرنے والی 8 لڑکیاں مسلمانوں کی ہیں، تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ آپ پرسنٹیج دیکھ لیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمیں بھی وہ دن دیکھنا پڑے۔ اس لیے آپ حضرات سے ایک اور مرتبہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خوب توجہ دیں، ان کو مکتب کو بھیجیں، ان کو مسجد کو بھیجیں تاکہ وہ دین سیکھ لیں، اسلام سیکھ لیں، اسلام کے علاوہ کے جو راستے ہیں، غلط جو راستے ہیں وہ ان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر، اسلام کی تمام باتوں پر عمل کرنے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔